3.5 سال جو کارکن ہیں وہ تو رول گئے پی ٹی آئی کے. مجھے فون آتے ہیں ابھی بھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے دل کی آواز بن گئی ہیں. نہیں، اگر اس لیے رول گئے کہ آپ کو وزارت نہیں ملی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رول دیا گیا؟ میں نے تو کبھی عہدوں کے لیے کچھ کیا نہیں، میں عام کارکن کی بات کر رہی ہوں. اچھا، وہ سپورٹرز کی بات کر رہی ہیں، ووٹرز کی بات کر رہی ہیں. سپورٹر نہیں، کارکن جس نے الیکشن کیمپین ساری چلائی، صحیح ہے، جو گلی گلی گھوما، گلی گلی ووٹ مانگا، ان کی تو رسائی تھی ہی نہیں. خیر خان صاحب سے تو ہماری بھی رسائی نہیں تھی، لیکن نہ کوئی ان کا وزیر فون اٹھاتا تھا، نہ کوئی ایم پی اے. اب ہم جیسے وہ اتنے خوش ہوتے تھے جب ایز این ایم پی ہم ان کا فون ریسیو کر لیتے تھے کہ جی آپ نے ہمارا ایک سر خون بڑھ گیا، آپ نے ہماری کم از کم فون تو اٹھایا. کوئی ان کا پرسانے حال ہی نہیں تھا. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جو گھڑیاں بیچ کے، بائسیکلیں بیچ کے، کیا کچھ قربانیاں دے کے چھوٹے چھوٹے جو کارکن تھے وہ دھرنے پہ آئے، سارا اپنی زندگی جو ہے اس کا سرمایہ لٹا دیا. یہی امید ہوتی ہے نا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہمیں پھر کوئی ایڈجسٹ کیا جائے گا یا ہمیں آپ اپنے ووٹرز کو جو ہے نا وہ کر سکیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے دل کی آواز ہے، جو ہمارے ساتھ بھی جو ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ ان کو بیان کر رہی ہیں. بہرحال میرے خلاف تو سازش جو اب آپ کو میں بتا ہی دیتی ہوں. میرے خلاف آپ کے پنجاب میں آپ کے خلاف سازش ہوئی تھی اور آپ کی کوئی کولیگز تھیں جنہوں نے آپ کے خلاف یہ سارا ورک آؤٹ کیا، اس کے اوپر کام کیا اور پھر آپ کو جو ہے نا انہوں نے اس منظر عام سے صفایا کروا دیا. بہت ساری تو میری بہت مخلص دوستیں ہیں اور آج بھی مخلص ہیں میرے ساتھ، لیکن ان میں سے ایک تھی جو ان کو بہت ایمبیشس، اوور ایمبیشس، اور وہ تھی مسرت چیمہ. مسرت چیمہ اور ان کے جو میاں جمشید جی، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا پیسہ کہاں سے بنا ہے اور کس طریقے سے یہ وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اگر عمران خان کو نظر نہیں آتی ہیں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پھر ایک جو جسے کہتے ہیں نا ایک سلجھے ہوئے لیڈر، تو ان کو آپ اس عمرے میں تو نہیں آپ ڈال سکتے. اب فوزیہ قصوری کو دیکھ لیں، ان کا کیا قصور تھا، انہوں نے 20 سال زندگی کے اپنے وقت کیے. حامد خان کو دیکھ لیں، ان کا کیا قصور تھا، کھڑے لائن ان کو لگائے رکھا، جیلے کی کوئی چیز نہیں تھی. جہانگیر ترین، علیم خان، جنہوں نے یہ پارٹی ان کے ساتھ، جن کے بغیر خان صاحب کا سانس نہیں نکلتا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا خان صاحب نے. پیسے ختم ہو گئے. اور احمد جواد بھی، پیسے کی بات نہیں ہے، آپ کا ظرف بھی تو کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کوئی ظرف ہوتی ہے چیز، کوئی انسانیت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے لیڈر سمجھ کے خان صاحب کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ وہ چلے. اور پھر خان صاحب نے جب منہ پھر، پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی میں صرف وہی سروائیو کر سکتا ہے جو بشرا بی بی کا منظور نظر ہو. اگر بشرا بی بی جو ہے وہ آپ کو پسند کرتی ہیں تو آپ رہیں گے پارٹی میں، نہیں کرتی تو فارغ. بلکہ میں تو سمجھ رہی ہوں کہ شاید اگر گوگی بن کے رہنا پڑے گا. جی، فرا گوگی بن کے رہنا پڑے گا. فرا گوگی کی تو خیر موجیں ہی بہت زیادہ تھیں، وہی تو بیسٹی تھی بشرا بی بی کی. آپ تو ویسے عثمان بدار سے سلام کرنے جاتے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ تو کوئی اور ہوتا ہوگا. او ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ تو فرا خان تھی اور اس کا میاں تھا. اور یہاں پہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر جو تھیں وہ بھی ان کی اہلیت تھیں. کیونکہ دیکھو نا کتنے آرام سے ہنس ہنس کے وہ فائلیں سائن کرواتی تھی خان صاحب سے. خان صاحب کے فرشتوں کو نہیں خبر ہوتی تھی کہ ہو گیا رہے. لیکن بعد میں جب ان کی گھڑی 17 کروڑ کی بنی اور انہوں نے اس سے سڑک بنوائی، بنی گالا کی، پھر تو ان کو خوب پتا تھا کہ اچھا کام ہو رہا ہے، کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے میری زوجہ. اور میں انہوں نے خوب سپورٹ کیا اپنی زوجہ کو. اور پھر انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھئی آپ اپنے ای سی پی کے فارمز میں ڈکلیئر ہی کر دیں کہ بھئی میں نے اتنے کروڑوں بنائے ہیں اور اتنی تحائف میں اپنے گھر پہ لے گیا ہوں اور میں نے رکھے بھی نہیں، میں نے بیچ ڈالے ہیں. اور اتنا بری طرح بیچے ہیں کہ جس یو اے ای کے امیر نے ان کو وہ گھڑی دی تھی، اس نے وہ واپس منگوائی اس دکان سے. عرب سے گھڑی ملی تھی، سعودی عربیہ سے ملی تھی. بہرحال انہوں نے واپس منگوائی اس دکان سے. ہاں جی، انہوں نے کہ یہ گھڑی جو ہے یہ نیلامی کے لیے پہنچی تو پھر وہاں سے ان کو پتہ چلا. بڑا آپ سوچیں کہ ہماری کتنی عزت افزائی ہوئی پوری دنیا میں.